بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ زندگی کی ایسی اسٹیج پر آ گئے ہیں جہاں صبر اور انتظار بہت مشکل ہو گیا ہے اور شیطان دن بدن آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے جا رہا ہے کہ کیا فائدہ اتنا انتظار اور اتنا اللہ کو پکارنے کا، اگر وہ دعائیں قبول کرتا ہے تو آپ کی یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، کیوں نہیں عطا کر دیتا، یہ خیال دن بدن وہ آپ کے اندر ڈال ڈال کر آپ کو تھکا رہا ہے، نڈھال کر رہا ہے، اور آپ خود سے سوچنے لگے ہیں کہ یہ تو اب بہت ناممکن ہے کہ یہ دعا پوری ہو، کیونکہ آپ اس سب کو بس اپنی نگاہ اور اپنی عقل سے سوچ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی خواہش کو یا کسی بھی معاملے کو قرآن کی نگاہ سے دیکھیں گے جس میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ مخاطب ہے انسان سے، تو پھر آپ اپنی زبان پہ کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں لے کر آئیں گے۔ آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ دعا تو پوری ہو ہی نہیں رہی، دور دور تک بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ کا وجود بالکل تھک کر نڈھال ہونے لگتا ہے، نہ دل سے نکل رہا ہوتا ہے نہ راستہ بن رہا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی سننے والا ہوتا ہے نہ سمجھنے والا، اور وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کے اس کیوں کا جواب ہوتا ہی نہیں، جبکہ یہ ساری کی ساری آزمائش ہوتی ہے کہ نہ تو دل بدل رہا ہوتا ہے اور نہ کچھ عطا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ امتحان اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کے انعام ملنے کی مدت بھی طویل ہوتی ہے، اور یہ بات عام انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس خواہش کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سائن اور اشارہ ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے سورہ ہجر میں ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو جب وہ ابراہیم کے پاس آئے اور سلام کہا، انہوں نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ بولی کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم مجھے خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا خدا کی رحمت سے میں کیوں مایوس ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ یہاں غور کریں کہ اللہ کیا سمجھا رہا ہے۔ کتنی طویل مدت کے بعد معجزہ ظاہر ہوا، اور معجزہ بھی کیسا، جو ناممکن سے بھی ناممکن وقت پر پہنچ گیا، جب انسان کا گمان بھی نہ ہو کہ اب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے کر دیا، اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کیا تاکہ ہم لوگ نصیحت پکڑیں۔ خود کو ناممکن کا نام دے کر مایوسی میں دھکیل رہے ہیں۔ اب اس معجزے میں ایک بات غور کرنی ہے کہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے خوشخبری سن کر، تو یہاں غور کرنی ہے بات، وہ جو اللہ سمجھا رہا ہے وہ کیا، کہ جب فرشتوں نے خوشخبری دی اور ساتھ ہی کہا کہ آپ مایوس مت ہوئیے گا، یہ اصل بات ہے کہ جب آپ دعا کی جرنی میں ہو، ناممکن والی دعا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، ظاہر ہے اللہ کے لیے تو نہیں ہوتا نا ناممکن، اور اس میں اللہ آپ کو سائن بھی دیتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن آپ اس کی مدت جانتے نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ شاید تھوڑی طویل ہو۔ وہاں خود کو توکل پر قائم رکھنا ہے، صبر سے ویٹ کرنا ہے۔ تبھی ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا؟ اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ یہ سب اللہ کس کو بتا رہے ہیں اور کیوں؟ یہ آپ لوگوں نے خود غور کرنا ہے۔ یہ سب ہمیں صرف قصے کے طور پر نہیں سنایا جا رہا۔ یہ جو آپ لائف کی امپاسبل سچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں اور شیطان تھکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے کہ اب تک کچھ نہیں ہوا، آگے بھی نہیں ہوگا، بس اسی بات سے بچنے کا کہہ رہا ہے اللہ۔ وہی اللہ جو ہمیں ناممکن حالات میں لاتا ہے، پھر کسی نہ کسی ذریعے سے قرآن کی وہ آیات اور معجزات سامنے لے آتا ہے کہ جس میں اللہ نے ناممکن مقام پر معجزے کیے، تاکہ انسان جان لے کہ جب وہ دعاؤں کی جرنی میں آئے تو پہلے خود کو عقل سے اس بات سے فارغ کر لے کہ رب کے یہاں ناممکن کچھ نہیں ہوتا، اس سے تو بس بلائنڈ ہو کر مانگا جاتا ہے، وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور میں نے تب تک مانگتے رہنا ہے جب تک عطا نہیں ہو جاتا، کیونکہ ایسا وہ چاہتا ہے کہ مسلسل امید رکھے بندہ مجھ سے۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے، وہ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اللہ کی نگاہ میں سب کچھ ہے۔ ایک بہن نے کامنٹ کیا کہ وہ درود، نماز، تہجد سب کچھ کرتی ہیں، لیکن ان کے حالات ویسے کے ویسے ہیں۔ تو دیکھیں، پہلے تو سب لوگ یہ سمجھ لیں
کہ غلطی سے بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں اور کچھ ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ یہ چیز آپ کو مروا دے گی، پھنسوا دے گی۔ آپ ساری زندگی پھنسے رہیں گے، کیونکہ اللہ دیکھے گا کہ یہ بندہ سودا کر رہا ہے، یہ پڑھ لیا اور ابھی عطا ہو جائے، جبکہ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ عبادت تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے، روح کی پاکیزگی کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ آپ کو جو عطا ہونا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہونا ہے۔ اور پیدا ہونے سے اب تک کتنا رزق پیٹ میں چلا گیا، کیا وہ عبادتوں سے لیا تھا آپ نے؟ کوئی حساب ہے اس کا؟ انلمیٹڈ ہے۔ اللہ تو کبھی ہم سے حساب لیتا ہی نہیں، تو پھر ہم کیوں ذرا سی عبادت کر کے حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں؟ عبادت تو رب سے جڑنے کا نام ہے، اس سے تعلق قائم رکھنے کا نام ہے، اس کی اطاعت اور شکر کا نام ہے۔ اگر اس کے بدلے ملنے لگتا تو ہم یہ قرض کبھی بھی چکا ہی نہیں پاتے۔ وہ سب کو آزمائش سے نکال دیتا ہے، کیونکہ اس کی ایک مدت فکس ہوتی ہے جو ہمیں صبر اور یقین سے کاٹنی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمیں اتنی ٹف حالاتوں میں ڈالا جاتا ہے، بیسیکلی ہمیں ایک مسلسل کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہے امید۔ اور یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا، روز گرنا، روز اندھیرا دیکھنا، روز دیکھنا کہ آج بھی کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، لیکن آپ خود کو اندھے پن سے یہی کہتے رہتے ہیں کہ مدد آئے گی، معجزہ ہوگا، وہ انتظار کروا رہا ہے اور میں انتظار کروں گا۔ تو ساری کوششیں امید کی ہیں، کیونکہ کرنا کرانا تو اللہ نے ہے، انسان کا کام ہے خود کو قائم رکھنا، اللہ کے لیے پازیٹیو رہنا، کیونکہ جو اللہ نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ تہجد سے سب کچھ مل جاتا ہے اور کن فیکون کا معاملہ ہو جاتا ہے اور اس سے سب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور پھر دعاؤں کا آغاز کر لیتے ہیں، یقین کا آغاز کر لیتے ہیں، تو وہ اللہ آپ کے اس یقین کا ٹیسٹ لے گا۔ جب آپ نے تہجد اسٹارٹ کی تو آپ کی نیت کتنی سچی اور آپ کتنے مخلص ہیں؟ کیا یہ دعووں کی حد تک بات ہے؟ کیا یہ بار بار کی ناکامیوں کے بعد بھی ایسے ہی بیٹھا رہے گا، مجھ پہ یقین رکھے گا؟ اکثر بہن بھائی یہ بات بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ سائن بھی مل رہے ہیں، دعائیں بھی خوب کر رہے ہیں، لیکن حالات تو بہت ہی خراب ہو رہے ہیں۔ بس یہی وہ چیز ہے جہاں آپ نے خود کو قائم رکھنا ہے۔ اور جانتے ہی یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کی پیٹ کے مانند اندھیرا ہمیں چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے اب کبھی نکل نہیں سکتے، تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش۔ جب اسباب ہی نظر نہیں آ رہے، پاسبلٹی کے کوئی چانس نہیں ہے، بظاہر تو سارے حالات ہمارے خلاف ہوتے ہیں، تب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا زندگی کی آسائشیں؟ میرا بندہ جو مجھ سے یقین اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس میں کتنا سچا ہے؟ وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا کام بنا دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے خاطر صبر کرو۔ بس یہ آسان تو نہیں ہوتا، نہ ہی ہر کسی کے بس کی بات ہوتی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں یقین کرنے والے، صبر کرنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ وہ رب ہے، اس کی شان ہے، جسے وہ چن لے، جسے وہ راستہ دکھا دے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اللہ کو لمحہ لمحہ راضی کرنے میں ہم گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس کے راستے پر چلنے والا بنا دے، ہمیں نیک عمل کی توفیق دے اور وہ ہم سب سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔